احسن اعجاز صاحب، اس سے پہلے کہ پروگرام کی جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کریں، میں آپ ناظرین کے ساتھ ایک کلپ ہم شیئر کرنا چاہیں گے. ہم یہ تو سنتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے سب اچھا ہے کہ رپورٹ بھی پیش کی جاتی ہے اور پھر ملک میں معیشت بہت مستحکم ہے، مہنگائی بھی نارمل ہے اور اشیاء خنوش کی قیمتیں بھی جو ہے وہ حکومت کے مطابق سب کچھ نارمل ہے، لیکن عوام کے حالات یہ ہیں کہ وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. پہلے یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد یہیں سے آغاز کریں گے. اندر گیا، اندر جا کے تیزاب پی کے باہر آ گئے. ماما جی 11 بھائی والے نے فون نہ کریا جے میں تیزاب پی لیا. اکلوتا بیٹا تھا. پورے محلے آندے سن انہاں نوں کوئی لائٹ نہ دے. پورے محلے جو سانو کسے لائٹ نہیں دیتی، سب 2.5 مہینے اس طرح ہی کڈے نے بنا لائٹ تو. عبدالستار. آپ کس محکمے سے ہیں؟ ریسکیو 112. آج آپ اس کورٹ میں کیوں آئے ہیں؟ میں نے رات کو ایک پیشنٹ شفٹ کیا جی، اس نے تیزاب پیا ہوا تھا، تو اس سے میں نے پوچھا کیوں پیا، تو وہ بتا رہا تھا جی میں غربت کی وجہ سے تنگ ہوں، بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے والد صاحب اندر ہیں. انہوں نے کہا جی 30 تاریخ تک اگر آپ نے بل جمع نہ کروایا تو آپ کو بھی لے جائیں گے. اس وجہ سے اس نے تیزاب پی لیا. تو بڑی تکلیف میں تھا، اس لیے میں نے پرسنل ادا کر کے کوشش کی ہے کہ یعنی اس کہ کے بارے بل بھی آپ نے کروائی ہے اور آپ یہاں پیش ہو کے جج صاحب کو بھی سارا حقوق بتا رہے ہیں. جی بالکل ایسی تو یہ جو ڈیتھ ہے صرف بجلی کے بل کی وجہ سے ہوئی ہے. بجلی کے بل کی وجہ سے. تو آپ کی پوسٹنگ کس جگہ پہ؟ سیالکوٹ بائی پاس دفتر. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد. کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غربت سے تنگ ہو اور بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے تیزاب پی لیا. دیکھیں مصباح، یہ جو واقعات ہے اور میرا خیال ہے یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، کچھ دن پہلے ہوا تھا اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے متعدد واقعات ایک تو یہ ریسنٹ جو ڈیز ہیں اس میں ہوئے ہیں، اور ابھی ایک اور جو واقعات ہیں جو اس حوالے سے میں آپ کو اس پہ بھی بریف کروں گا کہ کون سے واقعات ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک بڑی آپ سمجھے کہ خطرناک صورتحال ہے کہ عام آدمی کی کیا حالت ہے، اور اس میں جو اگلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ اس ریاست، حکومت اور اس نظام کی بے حسی، اس کی کیلسنس، اور آپ سمجھے اس کی سفاکیت دیکھیں کہ لوگ جو ہیں اس وقت خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے جو ارباب اختیار ہیں، آپ کے نظام کے اوپر جو حاوی لوگ ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پرکس اینڈ پریولیجز، ان کی تنخواہیں، ان کی مراد وہ اربوں خربوں روپوں میں ہیں، رائٹ. اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ 200 یونٹ کے اوپر، صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ 3000 کا بل اگر ایک یونٹ اوپر چلا جاتا ہے تو وہ 9000 میں چلا جاتا ہے. تو دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس ملک کے بیوروکریٹس ہیں، اس ملک کے ججز ہیں، اس ملک کے بڑے جو حکومتی سیاستدان ہیں، شخصیات ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کو 4-5 ہزار یونٹ جو ہیں وہ فری ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وابڈا کی ایک بہت بڑی فوج، ظفر موج ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے گھروں میں فری جو ہے یونٹس چل رہے ہیں، جو زیادہ تر جو لوگ ہیں. اور ایک عام آدمی کی صورتحال یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور خاص طور پر یہ والا واقعہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دل دہلا دینے والی باتیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ریسکیو کا بندہ ہے، آخر اس کے دل میں رحم آ گیا ہے، اور دیکھیں وہ اس کی بیل کروانے خود پہنچ گیا ہے. جو مقتول ہے یا جس نے خودکشی کی ہے، اور اس کی ایک تو بیل کروانے کے لیے اس کے والد کی وہ پہنچ گیا ہے، اور اس کی جو تدفین ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کے حالات اس طرح کے، اس کی والدہ کی بھی اپنے باتیں سنی اور اس نے تیزاب پی لیا کہ وہ بیچارہ ان حالات سے نہیں لڑ سکا. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو کبھی بھی سپورٹ تو نہیں کر سکتے کہ خودکشی جو ہے کوئی جائز ہے، اسے کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ لوگ اگر کر رہے ہیں، اتنی بڑی ان کو مجبوری ہوگی ہے، تو اس کے بیہائنڈ کیا چیز چل رہی ہے؟ اس میں ہے آپ کی مہنگائی، اور اس میں سب سے زیادہ جو مہنگائی ہے وہ اس وقت جس نے پوری پاکستانی قوم کو، خاص طور پر جو آپ کا سفید پوش طبقہ ہے، بالکل اس کی حالت زار اتنی ناگفتہ بے کر دی ہے کہ الامان الحفیظ والی بات ہے اس وقت صورتحال ہے. اور ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ ریاست جو ہے، جو حکومت ہے، اس نے ٹیکسوں کی اور زیادہ انتہا کر دی ہے. صحیح. اگر کوئی 47 قسم کے ٹیکسز تھے، آپ سمجھے وہ 50 سے بھی ابو چلے گئے ہیں. بالکل. اگر کوئی ریشو کہیں ٹیکسز کی 10% تھی تو وہ اب 100% پہ چلی گئی ہے. اس کے برعکس ان کی تنہاؤں کی اپنی صورتحال دیکھ لیں. اسپیکر اور قومی اسمبلی کے، سینٹ کے جو ہیں آپ نے دیکھا چیئرمین، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ 2-2.5-3 لاکھ سے اٹھ کے وہ 20 لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی ہے. اچھا، ان کا سب کو یعنی دکھ ہے، تکلیف ہے حکومت کو، ریاست کو، لیکن ایک عام آدمی کی صورتحال آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، اس میں جو دنیا کے جو ممالک ہیں، 183 ممالک میں جہاں خودکشیوں کے حوالے سے جو لسٹ بنی ہے، اس میں 169 نمبر ہے پاکستان. دیکھیں کتنا نیچے نمبر
جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اگر بات کریں صرف 2024 کی تو 13 سے 15 ہزار لوگوں نے ایک سال کے اندر اپنی جانیں لے لی۔ یعنی یہ اتنا خوفناک ٹرینڈ ہے کہ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ وارن کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ریاستی ایک حکومتی اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ جس کے تحت یہ لوگ جو ہیں یہ جو بالکل مایوس ہو گئے اور خودکشیاں کر رہے ہیں، نہ صرف خود کر رہے ہیں بلکہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں مصباح کے اندر جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے، خود اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ دھرم پور جو پل ہے وہاں سے انہوں نے گزرنا تھا، تو وہاں ایک باپ جو ہے وہ 3 بچوں کو نہر میں پھینک رہا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ وہاں پر آئی تھی معائنہ کرنے کے لیے کہ جو نہر پہ بچے نہاتے ہیں کو پابندی لگائی ہے، اس کا اطلاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ وہاں ایک باپ جو تھا اس کی 6 سال کی بچی تھی، 3 سال کی ایک بچی تھی، ایک 6 سال کا اس کا بیٹا تھا اور ایک 10 سال کا بیٹا تھا۔ وہ ان بچوں کو پھینک رہا تھا، مہنگائی سے، بے روزگاری سے تنگ آ کر انہیں وہ نہر میں پھینک رہا تھا، اور ان کے جو اسکواڈ کے لوگ تھے یا ان کے جو پروٹوکول پہ لوگ موجود تھے، پھر انہوں نے اس کو پکڑا، اب اس کے خلاف انہوں نے جو ہے مقدمہ درج کر لیا۔ اچھا، آپ نے مقدمہ درج کر لیا، جو بندہ اپنی زندگی ختم کرنے پہ آیا ہوا ہے اس کے لیے آپ قانون سازی کر رہے ہیں۔ جی اس وقت پاکستان کے اگر جو حکومت ہے اور پاکستان کے مختلف ادارے جو ہیں یا مختلف جو حکومتیں ہیں، جس میں پنجاب کی حکومت ہے، سندھ کی حکومت ہے یا سینٹر میں ہے، ان کا سارا زور جو ہے قانون سازی پہ ہو رہا ہے کہ ایسے قوانین، سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں۔ اچھا، جو سب سے زیادہ جو حکومت ڈاکے ماری ہے عوام کی جیب کے اوپر، جو بلوں کی شکل میں، بجلی کے بلوں کی شکل میں، گیس کے بلوں کی شکل میں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کی یاشیاں ہیں، حکومت کے اللہ تلے ہیں، نظام کے ساتھ جو چمٹی ہوئی جھونکے ہیں وہ اس ملک کو لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ اس عوام کی زندگی کو انہوں نے ایک، میں سمجھے کہ چکی کے 2 پاسوں میں جو پارٹ ہے اس میں پیس کے رکھ دیا ایک عام آدمی کو، ان کی کھالوں پر روز تازیانے برسا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ریکارڈ قرضہ لیا جی اس حکومت نے پچھلے جو ہے 2-3 سالوں کے اندر۔ یہ جو ریکارڈ قرضہ ہے اس کی مد میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے معیشت کو سنبھال لیا ہے، جی وہی لگ رہا ہے نا۔ ڈیفالٹ پی ڈی ایم دیکھ لیں، پی ڈی ایم دیکھ لیں، نگران حکومت اور موجودہ حکومت 34,000 ارب روپے کے قرضے ہیں۔ اچھا، اور یہ 42,000 سے 76,000 ارب روپے چلے گئے۔ صرف موجودہ حکومت نے 1 سال کے اندر 8,000 ارب روپے کا قرضہ لیا اور تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اچھا، یہ تو سابقہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے قرضے کے اندر ایک عام پاکستانی کو، چلیں آپ، میں یا ہم جیسے جتنے بھی لوگ، ہم تو عام پاکستانی ہیں نا، تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے تو کوئی قرضہ نہیں لیا، لیکن اب وہ کیسے دے رہے ہیں اس قرضے کو؟ وہ ٹیکسز کی شکل میں دے رہے ہیں اور اپنی جانیں انہیں دینی پڑ رہی ہیں کہ باپ گرفتار ہو گیا، بیٹے کو بھی کہتے ہیں تجھے بھی گرفتار کر لیں گے۔ اور یہ قرضہ آپ نے کیوں لیا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا اور انہوں نے ابھی آپ کا یہ رونا دھونا یہ ہے کہ جناب ہم کیا کریں، قرضہ لینے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑ رہی ہے۔ اچھا، اس قرضے سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس کی ادائیگی، یہ جس نے خودکشی کی ہے، اس کا باپ جو اندر ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اور جس پورے پاکستان کو آپ لے لیں اسی طرح، یہ سب کے سب اس کو پے کر رہے ہیں۔ جو قرضہ لیا ہی نہیں کسی نے، جو پاکستانی پیدا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، ہر بچہ جو ہے اس پاکستان کے اندر، اس نے وہ قرضہ کبھی لیا ہی نہیں ہے، لیکن وہ ساری زندگی اس کو پے کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی اس میں شفافیت نظر آتی ہے اس پورے نظام کے اندر، اتنی آپ سمجھے کہ بے حسی کا عالم ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس وقت خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور جو صورتحال آپ دیکھیں کہ بے روزگاری ہے، اور ابھی صورتحال یہ کہ تھوڑا سندھ گورنمنٹ نے آپ کی جو اوسطن تنخواہ ہے جو 37,000 تھی، اس سے تھوڑا زیادہ بڑھا دی ہے ایک عام آدمی کی تنخواہ، اگرچہ کہ وہ نہیں مل رہی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کم سے کم تنخواہ آج بھی 37,000 ہے، اور بل آپ کا ایک ہی دفعہ میں 37,000 آ جاتا ہے، 50,000 آ جاتا ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے، آپ ایک دفعہ کسی جگہ پر جائیں، وہاں چلیں، ایک فریج چلا لیں، ایک پنکھا چلا لیں اور چھوٹی موٹی کوئی موٹر چلا لیں، تو آپ کا 100 یونٹ بل آتا ہی نہیں، 100 یونٹ نہیں آتے مہینے کے بعد میں، وہ جو ہے آپ کے 150-200 یونٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلے یہ پروٹیکٹڈ کا ڈرامہ بڑا کیا ہے، 50 یونٹ والا، 100 یونٹ والا سلیب سسٹم۔ اچھا، یہ سلیب سسٹم ہے سارا۔ اور پھر دیکھیں ظلم یہ ہے کہ اب 6 ماہ تک اگر آپ کا 1 یونٹ بھی اوپر چلا گیا ہے 200 سے، تو پھر وہ 6 ماہ تک آپ بھگتیں گے۔